السلام علیکم۔ اسلامک اسٹڈی پوائنٹ میں خوش آمدید۔ جاننا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء کا، تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کروں دونوں شہزادوں کو کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بیٹھائیں کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اسی لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینے میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر تو حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت انعام اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کے سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کٹنی کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ کٹنی انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جادہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا کہ بیٹی، تمہاری حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کرتی ہو۔ جودہ نے سانس بھر کر کہا کہ ہائے میری قسمت۔ کٹنی سمجھ گئی کہ میری جال میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جودہ نابکار نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ الغرض کٹنی نے مروان سے آ کر کہا کہ جودہ میرے جال میں آ گئی اور دنیا کے لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا دی۔ کٹنی ظالمہ نے جودہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو قے آتی رہی اور اسی دن سے آپ کو جودہ پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگی، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر بچتے رہیں۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر سراہی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی تو آپ نے سراہی سے پیاس بھر پانی پیا۔ پیتے ہی فرمایا، ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ غرض کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو الٹیاں آنے لگی اور جگر کٹ کٹ کے الٹیوں میں آنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین رضی اللہ عنہ، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی جان بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، میں تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں ہے۔ اگر میرا قاتل وہ نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں سے تم خدا کے یہاں پوچھو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا کہ تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جادہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جادہ سے فرمایا، اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ جودہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابی قاسم کی ماں کہاں ہیں؟ کہا وہ آپ کے غم میں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ لکھا اور اس پرچے کو تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر بندھوا دیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین رضی اللہ عنہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعد بن عاص صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی
اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالیشان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور بے قرار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 45 برس اور کئی مہینے کی تھی۔ 7 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے مبارک میں رہیں اور 30 برس اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں رہیں اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامک اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ خدا حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔